سرمئی شام رات میں ڈھلنے جا رہی تھی۔ پرندے زمین کی گود سے اپنے اپنے حصے کا رزق تلاش کر کے اب گھونسلوں کی جانب محو پرواز تھے۔ وہ نماز عصر کے بعد کسل مندی سے نماز پڑھنے والی چوکی پر ہی نیم دراز تھیں۔ سامنے چٹائی پر ان کی تینوں بیٹیاں اسکول کا کام کر رہی تھیں۔ اگرچہ ان کی عمروں میں 2 سال کا فرق تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹی دونوں نے بھی اچھا خاصا قد کاٹ نکال لیا تھا۔ اب وہ تینوں ایک سی ہی دکھتی تھیں۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ خوف، کچھ خدشات کا شکار تھیں۔ رانو کے لیے تو صفیہ بیگم کئی بار اشاروں کنائیوں میں پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھیں، اگرچہ ابھی تک کوئی واضح پیغام تو نہیں آیا تھا، پھر بھی دل کو تسلی تھی کہ اگر بات بن گئی تو رانو بہت خوش رہے گی۔ اس گھرانے سے ان کا برسوں کا ملنا جلنا تھا، ماحول اور رہن سہن میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ پھر رانو صفیہ بیگم اور آمنہ سے مانوس بھی بہت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ چھوٹی دونوں کا بھی کوئی اچھا وسیلہ بنا دے۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی اور چوکی سے اٹھ کر کچن کی جانب چل دیں۔ وقت سے زیادہ بے نیاز اور بے وفا کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی روئے یا ہنسے، کوئی مرے چاہے جیے، وہ گزرتا چلا جاتا ہے، کبھی تھمتا نہیں ہے۔ ماہوں سال کی گردش ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہتی ہے۔ زندگی میں بدلاؤ تو آتا ہے، آنا بھی چاہیے، یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ ان سب کی زندگیوں میں بھی بہت کچھ بدل گیا۔ صفیہ بیگم مختصر علالت کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آمنہ بھی آ کر اندرون سندھ چلی گئی۔ باسط نے بغاوت کر کے شہر کے بڑے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ ادھر رانو بھی میٹرک کر کے گھر بیٹھ گئی۔ غنیمت تھا کہ ابا نے پرائیویٹ ایف.اے. اور پھر بی.اے. کی اجازت دے دی۔ چھوٹی دونوں ابا کے مدرسے میں بچیوں کو دینی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئیں۔ صفیہ بیگم کی موت کے ساتھ ہی اس گھرانے سے پہلے جیسے تعلقات نہ رہے تھے، کیونکہ باسط کے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور نئی بیگم ان کے ساتھ اتنا بے تکلف نہ ہو پائی تھی۔ آمنہ بھی شاذ و نادر ہی اپنے میکے آ پاتی تھی، اس لیے رانو کے رشتے کی جو آس امینہ بیگم نے اپنے دل میں لگا رکھی تھی وہ اب ٹوٹتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ سے مکمل مایوس ہو کر ادھر ادھر ٹامکٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے کہ اسی جگہ سے امید کی کرن پھوٹ پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ رانو کے رشتے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں کہ اچانک ایک روز باسط کے ابا نئی بیگم کے ہمراہ رانو کا ہاتھ مانگنے چلے آئے۔ دراصل باسط نے ضد کر کے ٹیکنیکل کالج سے ڈپلومہ حاصل کیا تھا، جبکہ اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کا مدرسہ سنبھالے۔ اسی وجہ سے اس کے رشتے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ وضاحت کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی خوشی سے نہال تھے، مگر انہوں نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت مانگا، کیونکہ یوں فوری طور پر حامی بھرنا خود کو ہلکا کرنے کے مترادف تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ فوراً بچیوں کے کمرے میں گئیں۔ اپنے طور پر وہ رانو کو ایک طرح سے خوشخبری سنانے جا رہی تھیں، مگر ان کے ایک بھی لفظ کہنے سے پہلے وہ پھٹ پڑی۔ اماں، میں باسط سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ وہ اس کے رد عمل پر ششدر رہ گئیں، کچھ دیر تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہیں۔ اماں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان لوگوں کو جواب دے دیں، میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔ اس نے ایک بار پھر ان کے سر پر بم پھوڑا۔ کیوں نہیں کرو گی باسط کے ساتھ شادی؟ کیا خرابی ہے باسط میں؟ خوبصورت، اونچا جوان، پڑھا لکھا ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے حواس بحال ہوئے تو وہ اپنی سابقہ جون میں واپس آتے ہوئے گرجیں، بس میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں کرنی ہے وہاں شادی۔ وہ کسی اڑیل گھوڑی کی طرح بتکی، کم بخت، برسوں کا دیکھا بھالا شریف مذہبی گھرانہ ہے، تمہیں کیا کسی شہزادہ گلفام کی تلاش ہے؟ اماں، مجھے نہیں چاہیے شریف مذہبی گھرانہ اور نہ ہی کوئی شہزادہ گلفام، بھلے سے کوئی عام سا شخص ہو، بے شک کوئی جھاپڑی والا، کوئی پھل فروشی کیوں نہ ہو۔ اس کے حسین ارشادات سن کر ان کا دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے جھنجھلا کر اس کے ایک کرارا سا تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کھا کر وہ مزید پھٹ پڑی۔ اماں، تم مجھے ایک جہنم سے نکال کر دوسرے میں بھیج رہی ہو،
اس نے گویا نیزے کی یعنی ان کے سینے میں چبھو دی۔ پہلے اتنی زندگی ایک امام مسجد کی بیٹی ہونے کی سزا بھگتی ہے اور اب باقی کی ساری ایک نکاح خواہ کی بہو ہونے کی سزا بھگتی رہوں۔ یہ کرو وہ نہ کرو، سادگی اپناؤ، زیادہ شوق کپڑے نہ پہنو، بننے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اونچی آواز سے کیوں ہنسی، سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق مت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ اماں میں پوچھتی ہوں کہ زندگی میری ہے یا لوگوں کی؟ وہ روتی ہوئی اسٹور میں جا گھسی، جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے اندر اتنا زہر بھرا ہے۔ رانو ان کے آنگن کی پہلی کلی تھی، خوبصورت نقوش اور گلابی رنگت والی گڑیا۔ جب ان کی گود میں آئی تھی تو وہ کتنی مسرور تھیں۔ ان کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی اور حقیقت میں ہی ان کو بیٹی کی بڑی چاہ تھی۔ کیا کیا لاڈ نہیں اٹھائے اس کے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتی، ذرا سی تکلیف پر رات بھر اس کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ دونوں چھوٹیوں کو ہمیشہ شکایت ہی رہی کہ اماں سب سے زیادہ پیار رانی باجی سے ہی کرتی ہیں۔ باپ بھی گھر آ کر سب سے پہلے رانو کا ہی پوچھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی پہلوٹی کی اولاد پر محبتیں نچھاور کرتے رہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس گھر کو جہنم سمجھ کر رہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ روک ٹوک کرتی تھیں مگر اس کے فائدے کے لیے سمجھاتی تھیں۔ کیا اب ایک ماں کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور قریبی چارپائی پر ڈھہ گئیں۔ بلب کی روشنی تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ حبس اور گرمی سے بھرا ہوا تھا مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز فرش پر دو زانو بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے سامنے یوں پھیلا رکھی تھی جیسے وہ لکیروں کے جال میں اپنی قسمت کا حال دیکھنا چاہ رہی ہو۔ آج اس نے اماں سے جو اتنی زیادہ بد زبانی کی تھی، دل میں اس کا ملال تو تھا مگر وہ بھی کیا کرتی۔ اتنے عرصے سے خواہشات اور خوابوں پر جو بند باندھ رکھا تھا وہ بالآخر ٹوٹ ہی گیا۔ پھر آئندہ زندگی کے حوالے سے جو خوش گمانیاں پال رکھی تھیں، باسط کا رشتہ قبول ہونے کی صورت میں وہ بھی ملیا میٹ ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک گھٹے ہوئے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی جب گلی میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تو اماں کسی چیل کی مانند دبوچ کر گھر لے آتیں۔ اس کی گڑیا نوچ کھسوٹ کر پھینک دیتیں۔ 5ویں کلاس میں ہی بڑا سا چادر نما دوپٹہ اڑا کر بھیجتی تھیں جو وہ اس سے سنبھالا ہی نہیں جاتا تھا۔ کئی بار وہ اس سے الجھ کر سڑک پر زور سے گری تھی۔ اسکول سے واپسی پر بھی اس کی کلاس فیلو ٹھیلے والے سے رنگ برنگی چیزیں لے کر کھاتیں مگر اس کو اجازت نہیں تھی۔ اگرچہ اس کی مٹھی میں بھی پیسے دبے ہوتے تھے مگر کیا فائدہ جب وہ اپنی پسند سے کچھ لے ہی نہیں پاتی تھی۔ اس کے ساتھ کی بچیاں کلفیاں گولا گنڈا کھاتے کھاتے ہنسی ٹھٹول کرتے ہوئے آتیں اور وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتی۔ اگرچہ اماں نے گھر میں بھی کچھ اچھا بنایا ہوتا تھا اور چھوٹے بھائی سے بھی باہر کی چیزیں منگوا دیتی تھیں مگر جو مزہ ہم جولیوں کے ساتھ کھانے پینے میں تھا وہ گھر میں تو نہیں تھا۔ پھر جوان ہوئی تو پابندیاں مزید سخت ہو گئیں۔ اول تو اماں ابا کسی شادی بیاہ پر لے کر ہی نہیں جاتے تھے۔ اگر کسی قریبی عزیز کے ہاں ضروری جانا بھی ہوتا تھا تو ہزار نصیحتوں کے بعد۔ وہ بننے سنورنے کی ازحد شوقین تھی مگر اماں ہر قسم کی آرائش و زیبائش کی کھلم کھلا دشمن۔ امام صاحب کی بچیوں کو یہ زیب نہیں دیتا، لوگ باتیں بنائیں گے، وہ ہر بار یہی تاویل پیش کرتیں۔ بددل ہو کر اس نے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں ہزار سپنے آنکھوں میں سجا رکھے تھے مگر اب باسط سے شادی کی صورت میں ان تمام سپنوں کی موت نظر آ رہی تھی کیونکہ آمنہ کے گھر کا ماحول اس سے ڈھکا چھپا تو نہ تھا۔ آمنہ بھی تو انہی پابندیوں میں پروان چڑھی تھی۔ اگرچہ اس کے رویے میں اس کے جتنی شدت تو نہ تھی مگر وہ بھی تو اکثر ہی اپنے گھریلو ماحول سے نالاں رہتی تھی۔ شادی کے بعد وہ اسے صرف ایک ہی بار ملی تھی، خوب زیورات سے لدی پھندی، 16 سنگھار کیے ہوئے خوش باش سی۔ شادی تو اس کی پھپھو کے ہاں ہوئی تھی مگر بقول اس کا شوہر اور سسرال والے اچھے خاصے روشن خیال تھے۔ پھر اس کی ظاہری حالت بھی اس چیز کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے بھی اپنے لیے ایسی ہی زندگی کے ڈھیروں خواب دیکھ لیے تھے۔
مگر شاید وہ آمنہ کی طرح قسمت کی دھنی نہیں تھی۔ لکڑی کا دروازہ چرچرایا، پھر کوئی ہولے ہولے چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ ٹھس سی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شبو رانی، اس کے کانوں میں آواز آئی تو اس نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی ابا حضور بیٹھے تھے۔ شبو رانی، شبو بیٹی، تو ناراض ہے کیا؟ وہ ہولے ہولے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آج اتنے عرصے کے بعد ابا نے اسے اس کے پرانے نام سے بلایا تھا۔ اس کا جی بھر آیا۔ دراصل ابا نے بڑے پیار سے اس کا نام شبانہ رانی رکھا تھا، مگر اماں کو یہ نام پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس کو صرف رانی کہہ کر بلاتی تھیں، مگر اسکول میں اس کا نام شبانہ رانی ہی درج تھا۔ ابا اب بھی پیار سے اسے شبو رانی ہی کہتے تھے۔ بیٹا، تیری ماں بتا رہی تھی کہ تو باسط کے رشتے سے ناخوش ہے۔ اسے اماں پر بہت غصہ آیا۔ کیا وہ اس کا مقدمہ خود نہیں لڑ سکتی تھیں؟ انہوں نے تو ایک طرح سے بندوق اس کے کندھوں پر ہی رکھ دی تھی۔ مگر یہ وقت بزدلی دکھانے کا نہیں تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور اپنے تمام تر حوصلے کو مجتمع کر کے ابا کی جانب دیکھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیر سارا پیار، مان اور بھروسہ نظر آیا۔ اس نے جھٹ نظریں چرا لیں۔ قسمت نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ اپنے باپ کی آنکھوں سے جھلکتے اعتبار کو بے اعتبار کر ڈالتی۔ کاش اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہی نہ ہوتا، سر جھکائے ہی رہتی۔ ٹھیک ہی لکھا ہے کتابوں میں کہ پیچھے دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی پتھر کی بن گئی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ اپنے خوابوں اور خواہشات پر پاؤں رکھا اور دھیرے سے بولی، نہیں ابا جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیتی رہو میری بیٹی، میری شبو رانی۔ انہوں نے اس کے سر پر ایک دفعہ پھر ہاتھ پھیرا، اس کا ڈھلکا ہوا آنچل درست کیا اور باہر نکل گئے۔ آخرکار اس کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس کی رخصتی کا منظر بھی وہی تھا جو ہمارے معاشرے میں ہر بیٹی کے ودا ہونے کا ہوتا ہے۔ والدین برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جب یہ دن آ پہنچا تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی۔ یہ آنسو کچھ خوشی کے تھے، کچھ اس کی جدائی میں دکھ کے تھے اور کچھ اس کی آئندہ زندگی کے بارے میں خدشات کے تھے۔ وہ خود بھی بہت جذباتی تھی۔ اس کی بہنوں کو ڈر تھا کہ وہ رو رو کر سارا میک اپ دھو ڈالے گی، مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ والدین اور بہن بھائیوں نے بھیگی پلکوں اور مسکراتے لبوں سے اسے الوداع کیا۔ حجلۂ عروسی میں وہ کب سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب تو گردن کی ہڈی بھی بری طرح سے دکھ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے چہرے تک گھونگھٹ الٹ دیا اور آرام دہ انداز میں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرہ نہایت نفاست اور سادگی سے سجا ہوا تھا۔ اگرچہ باسط نے جہیز لینے سے منع کیا تھا، مگر کمرے میں تقریباً سارا ہی ضروری نیا نکور فرنیچر موجود تھا۔ ایک سائڈ پر وہ بکسا بھی دھرا تھا جو اماں ابا نے زبردستی ضروری سامان کے ہمراہ کیا تھا۔ اگرچہ روایتی طور پر کوئی سیج نہیں سجائی گئی تھی، مگر سفید نئی پینٹ شدہ دیواروں پر کہیں کہیں سرخ گلاب کی ادھ کھلی کلیاں لٹکتی نہایت دل فریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ یقیناً آمنہ کے فنکارانہ ذہن کا کمال تھا، ورنہ عبدالباسط سے تو ایسی توقع عبث تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور عبدالباسط اندر داخل ہوا۔ اسے کوئی خاص شرم یا جھجک محسوس نہ ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا قریب آیا۔ السلام علیکم۔ وہ بیٹھ کے ایک کنارے پر ٹک گیا۔ اس نے محض ہلکا سا سر جھکا کر جواب دیا، منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ چند لمحوں تک اسے محویت سے دیکھتا رہا۔ گھونگھٹ اٹھانے کی تو نوبت ہی نہیں پیش آئی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی ہٹا چکی تھی۔ آمنہ درست کہا کرتی تھی، آپ ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں۔ لب و لہجہ مٹھاس بھرا تھا، مگر اس نے اپنا زاویہ تبدیل نہ کیا اور اسی ٹھس سے انداز میں بیٹھی رہی۔ دیکھیں رانی صاحبہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنے اس گھر میں بھی وہی خلوص اور چاہت ملے جو آپ اپنے والدین کے گھر چھوڑ کر آ رہی ہیں۔ وہ شاید اس کی روئی روئی سی کیفیت کو والدین سے جدائی کے غم کا شاخسانہ سمجھ رہا تھا۔
حقیقت میں تو اسے اماں پر اتنا غصہ تھا کہ وہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ اب دوبارہ کبھی میکے جائے گی ہی نہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحائف لیے تھے۔ اس نے خوبصورتی سے پیک کیے ہوئے 2 ڈبے سائڈ ٹیبل سے نکالے اور اس کے سامنے رکھے۔ پہلے اس نے چھوٹا ڈبہ کھولنا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس میں سے ایک جدید طرز کا موبائل سیٹ نکلا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ اس نے چند بٹن دبائے، موبائل آن کیا اور اس کی سمت بڑھاتے ہوئے بولا، اس میں نے اپنا اور باقی تمام ضروری نمبر فیڈ کر دیے ہیں۔ آپ خود بھی اگر چاہیں تو اپنی دوستوں کے نمبر فیڈ کر سکتی ہیں۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کے گھر میں تو صرف PTCL فون تھا جو زیادہ تر ابا کے ہی زیر استعمال رہتا تھا۔ وہ تو موبائل کا استعمال ہی نہیں جانتی تھی۔ یہ دوسرا گفٹ میری خواہش ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں۔ اس نے نسبتاً ایک بڑا ڈبہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کے اپنائیت بھرے سلوک سے وہ بھی کسی حد تک پسیج گئی تھی۔ اس نے احتیاط سے ڈبے کو کھولنا شروع کیا۔ وہ دلچسپی سے اسے تکتا رہا۔ ڈبہ کھلنے پر جو شے برآمد ہوئی اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ سنہری ستاروں سے بھری میرون کلر کی ایک بیش قیمت ساڑی تھی۔ آمنہ سے ایک بار سنا تھا کہ آپ کو ساڑی کا بہت ارمان ہے، پھر میں ایک دن اسی کے ساتھ جا کر یہ خرید لایا تھا۔ وہ وضاحت کر رہا تھا جبکہ وہ حیرت گنگ تھی۔ یا الہی، آج کیا حیرتوں کا دن ہے! ایک مولوی کی جانب سے موبائل اور ساڑی کا تحفہ ہے۔ کیا میں یہ پہن بھی سکوں گی؟ وہ اشتیاق سے ساڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں صرف نمائش کے لیے لایا تھا، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ تو وہ جلدی سے سٹ پٹا کر بولی، میرا مطلب ہے کہ آپ کے اماں ابا، میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول شاید اس کی اجازت نہ دے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے تھامتے ہوئے بولا، رانی، یہ میرا نہیں، ہم دونوں کا گھر ہے۔ رہی بات گھر کے ماحول کی، تو شاید تم تھوڑی سی بدگمان ہو۔ غالباً آمنہ نے اس سے کچھ بات کی تھی، اگرچہ وہ اس کی دلی حالت سے بے خبر تھی، مگر شادی سے چند دن قبل جب وہ کپڑوں اور جوتی کا ناپ لینے آئی تھی تو اس کی بجھی بجھی کیفیت سے بہت کچھ بھانپ گئی تھی۔ ہمارے والدین روایت پرست ہیں، اس میں ان کا بھی قصور نہیں، انہیں بھی اپنے بڑوں سے ایسے ہی رویوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ قصور لوگوں کا بھی ہے جو ہم جیسے بچوں کو ماورائی مخلوق سمجھتے ہوئے غلط توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ توقعات پوری ہونے پر ہمارے والدین کو لوگوں کی طرف سے جو تعریف و تحسین اور نام نہاد عزت ملتی ہے وہ ان کے رویوں کو مزید بے لچک اور جامد بنا دیتی ہے۔ عورت کو آرائش و زیبائش کا حق اس کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ نہیں چھین سکتی۔ اگر وہ پردے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خوش لباسی کا اہتمام کرتی ہے تو وہ قابل تعریف ہے۔ صرف نامحرم کی نگاہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ وہ کسی مہربان استاد کی طرح شفقت سے سمجھا رہا تھا۔ بدگمانیوں کی دھند چھٹ رہی تھی اور ایک روشن سویرا اس کا منتظر تھا۔ دوستو، یہ تھا ناول شبوں کا دولہا کا دوسرا اور آخری حصہ۔ اس ناول کی قلم کار تھیں حمیرہ شفیع۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔